بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی والا اور اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں محسن شہزاد۔ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب نے آسیہ مالونہ جو کہ گستاخ رسول ہیں قسمت کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ کیا فیصلہ سنا ہے؟ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ڈیلی والا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ڈیلی والا کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ڈیلی والا لاتا ہے آپ کے لیے لیٹسٹ بریکنگ نیوز، موسم کا حال اور جاب الرٹ بھی آپ کے لیے لے کے آتا ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، ہم بیل نوٹیفکیشن بھی ضرور آن کیجیے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا بذریعہ نوٹیفکیشن آتی جائے گی۔ ہم اپنی خبروں پہ آتے ہیں۔ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب اور آسیہ بی بی کی تصویر آپ کو دکھے گی۔ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملونہ آسیہ کی قسمت کا فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین رسالت کے جرم میں سزائے موت پانے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی کو بری کر دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان میں ساکر نثار کے سربراہی میں جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل پر مشتمل سپریم کورٹ کی 3 رکنی خصوصی بینچ نے توہین رسالت کے الزام میں موت کی سزا پانے والی آسیہ بی بی کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں حکم دیا کہ آسیہ بی بی اگر کسی دوسرے کیس میں مطلوب نہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ 56 یعنی 56 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس ثاقب نثار نے تحریر کیا، جس کا آغاز کلمہ شہادت سے کیا گیا، جبکہ فیصلے میں کئی قرآنی آیات اور علامہ اقبال کے شعر کا بھی حوالہ دیا گیا۔ صوبہ پنجاب کے ضلع شیخوپورہ میں یہ واقعہ جون 2009 میں پیش آیا، جب کھیتوں میں کام کرنے والی 2 مسلمان خواتین کا مسیحی خاتون آسیہ بی بی سے جھگڑا ہوا، جس کے بعد آسیہ بی بی پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز کلمات کہے۔ بعد ازاں آسیہ بی بی کے خلاف ان کے گاؤں کے امام مسجد قاری اسلام نے پولیس میں مقدمہ درج کرایا۔ ایف آئی آر کے مطابق آسیہ نے توہین مذہب کا اقرار بھی کیا۔ امام مسجد کے بیان کے مطابق آسیہ بی بی کے مبینہ توہین آمیز کلمات کے بارے میں پنچایت ہوئی، جس میں ہزاروں افراد کی شرکت کرنے کا دعویٰ کیا گیا، لیکن جس مکان کا ذکر کیا گیا وہ بمشکل 5 مرلے کا تھا۔ مقدمے کے اندراج کے بعد آسیہ بی بی کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد ازاں ٹرائل کورٹ نے 2010 میں توہین رسالت کے جرم میں 295 کے تحت انہیں سزائے موت سنا دی، جسے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا۔ تاہم لاہور ہائی کورٹ نے اکتوبر 2014 میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا تھا، جس پر 2014 میں ہی آسیہ بی بی کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کی گئی تھیں۔ ان اپیلوں پر سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے رواں ماہ 8 اکتوبر کو فیصلہ محفوظ کر دیا تھا، جو آج سنایا گیا اور عدالت نے آسیہ بی بی کو بری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ دوستو یہ تھی اب تک کی بریکنگ نیوز۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آسیہ بی بی کو بری کر دیا ہے، جس کے خلاف احتجاج بھی جاری ہیں۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی والا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔